یہ ویڈیو اس مولوی کا میں نے سنا ہے۔ اصل میں یہی پرابلم ہوئی ہے۔ اس دور کے اندر جو توحید کی دعوت اٹھی تھی اس کا مرکزی نقطہ یہی تھا۔ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت توحید کا مرکزی نقطہ یہی تھا کہ یہ مولوی اور پیر، یہ جتنے آج یہ مسلک ہیں، ان کے فرقے ہیں، ان کے اکابرین ہیں، یہ کفر و شرک کے دائی گزرے ہیں، ان کا کفر کرنا ہے۔ اب ان کی باتیں جب سامنے لاؤ گے ایک مخلص دائی کے مقابلے میں، تو ظاہری بات ہے پھر تم لوگوں نے طاغوت کا کفر کیا یا طاغوت کے پیچھے چلے ہو۔ طاغوت کی بات مانی ہے صحیح موقف کے مقابلے میں۔ بالکل یہی بات ایک دفعہ ہمارے کمال خان بھائی نے میری بات کا جواب دیا جب میں نے ان کو کہا کہ دیکھو ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف دونوں معاملے میں ٹھیک ہے۔ سجدہ تعظیمی کے معاملے میں بھی ڈاکٹر صاحب کا موقف کہ یہ سجدہ شکر تھا، اللہ کو ہوا ہے اور یوسف علیہ السلام کو نہیں ہوا ہے، اور جس کے عقیدے میں خرابی ہے وہ اس طرح تفسیر کرتا ہے، اس کا دماغ ادھر جاتا ہے، بڑا شوق ہے اس کو ایک نبی کو سجدہ ثابت کرنے کا، تو چونکہ عقیدے میں خرابی اس وجہ سے اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ تو عقیدے کے معاملے میں ڈاکٹر صاحب کا موقف صحیح قرآن و حدیث کے مطابق، اور عمل کے معاملے میں جو ویڈیوز کی مخالفت کی وہ محمد حنیف سے شروع ہوا ہے معاملہ، اس ویڈیو کی مخالفت کا۔ ڈاکٹر صاحب تو کہہ رہے تھے ایمان اور عقیدے کے لیے اس کا استعمال جائز ہے، تصویر کے زمرے میں نہیں آتا ہے۔ محمد حنیف کہتا تھا آتا ہے، اور اس نے پوری اپنی کوشش کی اس دعوت کو روکنے کے لیے، اور ہمیں تو خیر پتہ ہی نہیں تھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ تشریح کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب کی یہ رائے ہے، ڈاکٹر صاحب کا یہ فیصلہ ہے، ڈاکٹر صاحب کا یہ اجتہاد ہے، وہ تو بعد میں بات سامنے آئی ہے۔ ان لوگوں کو یہ غور و فکر کرنا چاہیے تھا پہلے، لیکن چونکہ ان کے دماغ کے اندر وہ چیز ٹیڑھا پن تھا، اور پھر دیکھیے جب دعوت کو روکنے والوں کا پھر انجام کیا ہوا، کیونکہ جب اللہ کی دعوت کے رکاوٹ بنیں گے آپ توحید کو پھیلانے کی بجائے ماڈرن طریقے سے بھی ہر طریقہ اختیار کرو اس توحید کو پھیلانے کے لیے، انسانوں کے کانوں تک یہ بات پہنچے الہکم الہ واحد، تاکہ وہ جہنم کی آگ سے بچیں، اور اس کو روکنے کے لیے آپ اپنا اثر و رسوخ اور یہ نظم کا جو ڈنڈا ہے وہ استعمال کر رہے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ تو چھوڑنے والا نہیں ہے، مالک اندر پھر باہر لے آیا، پھر عقیدے کی خرابی میں مبتلا ہو گئے۔ تو اس طریقے سے جب میں نے کمال خان بھائی کو بتایا کہ ڈاکٹر صاحب تو یہ کہتے ہیں، تو آگے سے جواب دینے لگے تقی عثمانی تو یہ کہتا ہے، تو مجھے اس قدر افسوس ہوا، اس قدر دکھ ہوا کہ ایک موحد عالم دین کے مقابلے میں آپ طاغوت کی بات کو سامنے لا رہے ہیں، اس کا کفر کرنا تھا۔ ان کو فہم نہیں، ایمان عقیدے کا جس کو فہم نہیں ہو اس کو اس دوسری چیز کا فہم ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اس انداز سے مجھے بڑا دکھ ہوا۔ تو یہ ابھی جو حوالدار منیر صاحب کے بیٹے کا موقف آپ سامنے لائے ہیں کہ انہوں نے جناب یہ ویڈیو بھیجا ہے، ایک مولوی کا ویڈیو بھیجا ہے، اندازہ لگائیے، اس کا بیان بھیجا ہے قرآن و حدیث کے مقابلے میں، اور یہ دلیل دے رہے ہیں، تو پھر ظاہری بات ہے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دے گا؟ ایسے لوگ پھر انہی مولویوں کے پیچھے پڑے رہیں گے۔ حالانکہ اس کے والد صاحب نے، والدار منیر نے ایک دفعہ کہا تھا کہ گرامر کے لحاظ سے تو اللہ ہی کو سجدہ بنتا ہے، یعنی ان کے منہ سے یہ بات نکلی ہے، کیونکہ جانتے ہیں کبھی ہو نہیں سکتا کہ گرامر جو ہے وہ قرآن و حدیث کے خلاف جائے، کیونکہ ساری گرامر تو عربی گرامر تو نکلی ہی قرآن و حدیث سے ہے۔ قرآن و حدیث کو گرامر کے مطابق نہیں سمجھا جائے گا، گرامر کو قرآن و حدیث کے مطابق بنایا جائے گا، یہ گرامر بنی ہی قرآن و حدیث کے اصولوں کے اوپر ہے۔ تو ظاہری بات ہے کیسے وہ اللہ کی طرف سجدہ نہ جائے گرامر کی لو سے بھی، لیکن مسلک پرستی، امیر پرستی پھر لے ڈوبی، کیونکہ یہ دھچکا یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں کہ جماعت کہہ دے گی یہ جناب انتشاری ہیں جی، یہ تو باغی ہو گئے ہیں جی، بالکل باغی ہیں آپ کے، جب تم اللہ کے باغی بنے ہو پھر ہم تمہارے باغی بنے ہیں، جب تک تم اللہ کے فرما بردار تھے تو آپ کی اطاعت کرتے تھے، آپ کی عزت کرتے تھے، اس حد تک کرتے تھے کہ لوگ حیران تھے کہ اتنی اطاعت، اتنی عزت، لیکن جب تم نے اللہ کی اطاعت چھوڑی ہے، اللہ کے دین کے راستے میں رکاوٹ بنے ہو، تو پھر تمہیں آڑے ہاتھوں لیا۔ پہلے سمجھایا، یہی ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے سیکھا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں پہلے سمجھاؤ، سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں اس کے بعد للکارو، یہ نہیں کہا صرف بات نہ مانو، پھر للکارو ان کو۔ اس انداز سے اس کو للکارا گیا تھا۔ 7 مہینے محمد حنیف کو سمجھاتے رہے، دیکھو اللہ کا خوف کرو، یہ سجدہ شکر کو تعظیمی سجدہ نہ بناؤ، یہ جماعت کے اندر اس طریقے سے جو تم شرک لے کے آ رہے ہو بہت بڑا جرم ہے، اور خاص کر مومنوں کی جماعت کے اندر شرک لانا یہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے
نام لے کے عمر بن علی الخزائی کا کہ اس نے محمد ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت جا رہی تھی بالکل ایمان کے اوپر، اس نے شرک یہ داخل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی سزا دی ہے وہاں جہنم کے اندر، اپنی آنتوں کے اوپر گدھے کی طرح چکی کی طرح وہ چکر کاٹ رہا ہے۔ تو یہ سنت ہے نبی علیہ السلام کی، ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے۔ اسی سنت کے تحت ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ یہ احمد ابن حنبل جس نے عود روح فی القبر کا عقیدہ پیش کیا ہے، بالکل اس کے اوپر بھی وہی کچھ بیت رہی ہوگی۔ یہ سنت ہے، سنت کو میں تازہ کر رہا ہوں کہ کفر و شرک کرنے والے کے دائیوں کو ان کو نام لے کے ان کا رد کرنا ہے۔ تو بالکل اسی سلسلے کو تھوڑا سا میں نے اور آگے بڑھا دیا ہے، اسی سلسلے کو، اسی نبی علیہ السلام کی سنت کو اور آگے بڑھایا ہے۔ جس طرح احمد بن حنبل یہ شیعہ ثابت ہو گیا اور اس کا کفر کرنا ایمان کا حصہ ہے، اسی طرح یہ محمد حنیف یہ شرک اس نے جماعت کے اندر لایا ہے، سجدہ تعظیمی کا، اور اپنی دعوت القرآن اندازہ لگائیے، دعوت القرآن جیسی تفسیر کے اندر اس نے لکھ دیا اس کو۔ اب پھیلتی رہے گی، شرک پھیلتا رہے گا۔ اب ساری ان کی دعوت اللہ ختم، ان کے تربیتی پروگرام ختم، ان کے روزے، ان کے زکاتیں، ان کے حج اور عمرے، اور جو کچھ مساجد کے اوپر ان کو بڑا فخر ہے، ہماری اتنی مساجد ہیں، یہ سارا عمل ان کے منہ کے اوپر مارا جائے گا کہ بے ایمانو، ایمان کے بعد پھر کافر ہو گئے تھے، ان کے چہرے کالے ہوں گے، یقین کیجئے۔ یہ صحیح معنوں میں من النور الی الظلمات گئے ہیں، یہ جو سجدہ تعظیمی کا شرک جن کے اندر آیا ہے، یہ صحیح معنوں میں مرتد ہیں، کیونکہ ایمان کا مزہ چکھنے کے بعد پھر انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، بائی دین کو اختیار کیا، انہوں نے ابن کثیر کو اختیار کیا انہوں نے۔ اور جتنے بھی کفر و شرک پھیلانے والے یہ مولوی تھے جو سجدہ تعظیمی مانتے رہے کہ پچھلی شریعتوں میں جائز ہوتا تھا، اچھا پچھلی شریعتوں میں شرک جائز تھا؟ بے ایمانو، کسی شریعت میں جائز نہیں ہے، ہر شریعت میں ناجائز رہا ہے یہ رکوع سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو۔ اور ساری امتوں کا دین، بنیاد دین ایک اسلام، اللہ کی بندگی، الہکم الہ واحد۔ اور باقی شریعت کے طریقوں کے اندر اللہ کی بندگی کے جو طریقے مختلف اللہ نے کیے ہیں، یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، مالک جانتا ہے بہتر، لیکن دین کے اندر، بنیاد کے اندر یہ کوئی فرق نہیں رہا ہے کبھی بھی۔ اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے، کوئی دستگیر نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی رکوع اور سجدے کے لائق نہیں ہے، کوئی واسطے وسیلے کے لائق نہیں ہے، کوئی پکار کے لائق نہیں ہے، توکل اور بھروسے کے لائق نہیں ہے۔ جس طرح عالم الغیب کوئی نہیں ہے، ہر امت کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کو عالم الغیب نہیں مانا گیا ہے۔ ایک چونٹی تک نے کہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام آپ عالم الغیب نہیں ہیں۔ دیکھو دوسری قوم میں یہاں کیا ہو رہا ہے۔ ایک ہدہد نے کہا تھا اس انداز سے، چمٹی نے بھی کہا کہ وہ ہمیں پاؤں کے نیچے رون دیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا، اور ہدہد نے کہا دوسری قوم میں کیا ہو رہا ہے آپ کو نہیں معلوم۔ ایک عورت کو انہوں نے حکمران بنا لیا، نامردوں نے، اور اللہ کی بجائے سورج کو سجدے کر رہے ہیں، اندازہ لگائیے۔ دوسری جگہ اللہ نے کہا کہ سورج کو سجدہ نہ کرو، چاند کو سجدہ نہ کرو، بلکہ اس کو سجدہ ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ یہ اصول طے ہوا ہے، یہ ایک فیصلہ ہوا اللہ کی طرف سے۔ اسی طرح انبیاء کو سجدے نہ کرو، اس کو سجدہ کرو جس نے انبیاء کو پیدا کیا ہے، یہ اصول ہے۔ تو یوسف علیہ السلام سجدے کے لائق نہیں ہے، یعقوب علیہ السلام سجدے کے لائق نہیں ہے، جب ابراہیم علیہ السلام سجدے کے لائق نہیں ہے، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے لائق نہیں ہے، بتاؤ پھر کون اور سجدے کے لائق ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ شرک ہے، شرک ہے، ایمان کی خرابی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو آپ کے سامنے، اور بڑی زبردست آزمائش کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کی۔ سارے ڈھیر ہو گئے، سارے ڈھیر ہو گئے، یہاں نامرد لومڑی کی طرح ٹیں ٹیں کرنا شروع ہو گئے، بحثیں کرتے ہیں، اندازہ لگاؤ ابھی تک بحثیں کرتے ہیں کہ سجدہ اللہ کو ہوا تھا یا نبی کو ہوا تھا، اس پر یہ توحید والے بحثیں کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ فرقوں میں بٹ گئے ہیں، گروپوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، یہ مار پڑی ہے ان کے اوپر۔